أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں شرعاً ان کا حق پہنچتا ہے، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تمہاری بات پرس ہونے والی ہے۔ اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ کچھ آیتیں جو پہلے پڑھی گئی تھی وہ بھی پڑھ دی گئی ہے۔ اصل میں یہاں 33، 34، 35 آیات کا خلاصہ بیان کرنا ہے، جس کا میں نے ترجمہ بیان کیا۔ آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 تین آیتیں جس کا خلاصہ بیان کرنا یہاں مقصود ہے۔ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مضمون تو یہ بیان کیا ہے کہ جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو۔ جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہے۔ حق سے مراد یہاں پر دیکھیے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 وجوہات پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے۔ 3 وجوہات پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ قتل کرنا جائز نہیں۔ ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کو قتل کرنا دنیا اور 7 زمین اور 7 آسمان کے تباہ ہونے سے بھی بدتر ہے۔ یعنی 7 آسمان تباہ ہو جائے، 7 زمین تباہ ہو جائے، ساری کائنات تباہ ہو جائے، لیکن ایک مومن کا قتل ناحق کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یہاں پر تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ قتل اس نے کیا ہے، اس جرم میں وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی۔ قاتل کی بھی نیت قتل کرنے کی تھی اور مقتول جو تھا اس کی بھی نیت قتل کرنے کی تھی۔ چونکہ دونوں کی نیت برابر تھی اس لیے دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر اس کو ڈال دیں گے۔ تو قتل ناحق کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک انسان کا قتل کرنا ناحق ساری زمین اور سارے آسمانوں سے بھی زیادہ خطرناک اور بہت بڑا جرم ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ 3 وجوہات کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے، یا تو کبھی واجب بھی ہوتا کبھی جائز بھی ہوتا۔ یہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے کے جرم میں اس کی تحقیقات، عدالتی تحقیقات کی جائے، پوری تحقیقات کارروائی کی جائے، تحقیقات کی جائے۔ صرف شبے کی بنیاد پر کچھ نے قتل کیا ہوگا،
یہ جائز نہیں ہے، بلکہ عدالتی تحقیقات کر کے اس کی کارروائی کر کے مقتول کے اولیاء کو اور وارثوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر اس کا کوئی مقتول کا وارث نہ ہو، اس کے اولیاء نہ ہو، تو یہ کام حکومت کا ہے کہ اگر کوئی اس کا مقتول کا کوئی وارث نہ ہو، ولی نہ ہو، تو اس کی جگہ پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قاتل کو قتل کرے، کیفر کردار تک پہنچائے۔ ایک تو کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے قتل کرنا جائز ہے، دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو کر کے زنا کاری کا ارتکاب کرے، زنا کاری کا جرم کرے، یہاں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس آدمی کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، جس کو سنسار کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین اسلام قبول کر کے مرتد کوئی ہو گیا، من بدل دینہ فقتلوہ، کہ اگر کسی نے دین اسلام کو قبول کیا اور اپنا دین بدل دیا تو مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ تو ان تین وجوہات کی بنا پر تو کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ قتل کرنا یہ بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ اور حد سے تجاوز کرنے کے بارے میں کیا کہا؟ حد سے تجاوز مت کرو، قتل کرنا جیسا ہے ویسا کر دو قتل۔ حد سے تجاوز کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائے، پیر کاٹے جائیں، اس کو اذیت اور اس کو تکلیف پہنچا کر کے قتل کرنا جائز نہیں۔ قتل کرنا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تلوار مار کر کے قتل کیا جائے، گولی مار کر کے قتل کیا جائے، جس طریقے سے بھی قتل کیا جائے، جتنی آسانی کے ساتھ اس قاتل کو قتل کیا جائے اتنا اچھا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے کی مراد یہی ہے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے، کان نہ کاٹے جائیں، اس کے اعضاء کو اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں یہ بیان کیا کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین صورتوں کے، تین صورتوں میں تو قتل کرنا جائز ہے، یا تو وہ نعوذ باللہ دین اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے، یا زنا کاری کرے شادی شدہ ہو کر کے، یا کسی کو قتل کیا ہو۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، کھانا تو دور کی بات ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں وہ ایسا جیسا کہ وہ آگ کھا رہا ہے، اور اس کو عنقریب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ایام جاہلیت میں چونکہ لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً کھا لیا کرتے تھے، ہڑپ کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ، کھانا تو دور کی بات اس کے قریب بھی مت جاؤ، بلکہ اس کے مال کو اس کے بالغ ہونے تک، یا جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، سمجھدار ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرنا اس کے اولیاء کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کا باپ مر گیا تو اس کے جو قریبی ولی ہیں، چاچا ہے یا اور کوئی ہے، اس کے مال کا تحفظ کرنا۔ البتہ اس کے مال کو کسی کاروبار میں لگانا، اس کے مال کے اضافے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرنا یہ تو جائز ہے، اسی کے مال میں سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے مال کو مال مفت دل بے رحمی کے ساتھ اس کے مال کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، یا ایسا ہے جیسا کہ کوئی آگ کھا رہا ہو۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں ناپ تول کا اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے حکم دیا ہے کہ ناپ تول جب کرو تو اچھی طریقے سے ناپ تول کرو۔ ناپ تول کرنا اچھی طریقے سے کرنا، کمی زیادتی نہیں کرنا، بلکہ جس کو جیسا دینا ہے، جیسا لینا ہے اسی طریقے سے لینا چاہیے، صحیح دینا صحیح لینا۔ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے اسی جرم کی بنیاد پر ہلاک اور برباد کیا، آگ کی بارش اس قوم پر ہوئی اور اس قوم کو پوری کی پوری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اسی آیت کریمہ میں ایک اور مضمون بیان کیا گیا ہے، عہد کو پورا کرنا۔ عہد کو پورا کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں عہد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک عہد تو یہ ہے کہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اللہ تعالیٰ سے انسانوں نے عہد کیا۔ کس بات کا عہد کیا؟ کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے رب ہیں،
عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یہ عہد کیا تھا ہاں اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت کا انسانوں نے عہد کیا، اس پہ سب برابر ہے، کافروں نے بھی عہد کیا، مسلمانوں نے بھی عہد کیا، سب انسانوں نے عہد کیا۔ اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک تو یہ عہد ہے جس کا تذکرہ ہم بار بار پیچھے بھی کر چکے ہیں۔ ایک عہد مومن نے اشہد اللہ لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس میں عہد کیا ہے، یعنی مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کے احکامات کو پورا کرنے کا عہد کیا، فرائض کو، واجبات کو، سنن و مستحبات کو، حقوق العباد کو، ان چیزوں کو پورا کرنے کا مسلمانوں نے عہد کیا، کلمے کے اندر اس کا عہد ہے۔ تو ایک عہد تو یہ ہے، ایک عہد ہے آپس کا معاہدہ، دو انسانوں کا آپس میں معاہدہ کرنا کسی چیز کے بارے میں، لین دین میں ہو، تجارت میں ہو، ملکی معیشت ہو، کوئی بھی چیز ہو، دو انسانوں کا آپس میں معاہدہ کرنا، یہ بھی عہد ہے۔ اس عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اگر وہ عہد ناجائز ہے تو اس کو توڑ دینا تو ضروری ہے، لیکن اگر وہ عہد جائز ہے تو اس عہد کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے کہ عہد کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کیا اس کو بھی پورا کرو، اور آپس کے جو معاہدے ہیں ان عہدوں کو بھی پورا کرو۔ تو عہد کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ایک بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جو کہا میں نے ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، مولانا تقی صاحب زید احمد دو جو اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناپ تول سے مراد ہمارے یہاں کیا ہے، ناپ تول کر کے کوئی چیز دینا لینا، اس کو ہم سمجھتے ہیں ناپ تول، یہ بھی ناپ تول ضروری ہے، لیکن شریعت کا جو حکم ہے، جس طریقے سے جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا، اسی طریقے سے ادا کرنا، وہ بھی عہد کے اندر شامل ہے، ناپ تول کے اندر شامل ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں ہم، تو نماز کے اندر جس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، تمام ارکان کو خشوع خضوع کے ساتھ اچھی طریقے سے ادا کرنا، یہ بھی ناپ تول کے اندر شامل ہے۔ اچھی طریقے سے رکوع کرنا، اچھی طریقے سے سجدہ کرنا، اچھی طریقے سے تشہد میں بیٹھنا، اچھی طریقے سے قرات کرنا، یہ بھی ناپ تول کے اندر شامل۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف لینے دینے میں ناپ تول ہے؟ نہیں، شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو اسی طریقے سے ادا کرنا یہ کیا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے اندر کمی بیشی کرنا یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی کے اندر شامل ہے۔ اچھی طریقے سے کوئی حکم کو ادا نہ کرنا، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا، حج کو اچھی طریقے سے ادا نہ کرنا، یا نماز کے ارکان کو اچھی طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ بھی نہ، اگر کوئی کسی اس کے اندر بھی کمی بیشی کرتا ہے یہ بھی ناپ تول کے اندر زمرے میں آتا ہے کہ چلو اس نے اچھی طریقے سے ارکان کو ادا نہیں کیا۔ تو ارکان کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، لازمی ہے، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ بھی کمی بیشی کے اندر شامل ہے۔ نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنا، رکوع اچھا کرنا، سجدہ اچھی طریقے سے ادا کرنا، تشہد بھی اچھی طریقے سے بیٹھنا، قیام اچھا کرنا، ٹھہر کے ارکان کو ادا کرنا، یہ بھی ناپ تول کے اندر شامل ہے۔ جس طریقے سے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے ارکان واجبہ کو اس کے طریقے پر ادا نہ کرنا یہ بھی ناپ تول کی کمی کے اندر شامل ہے۔ تو کچھ آیتیں جو پڑھی گئی تھی پہلے پھر پڑھ دی گئی ہے، بھول سے پڑھی گئی وہ آیات، اصل میں 3 آیات 33، 34، 35 نمبر کا خلاصہ بیان کرنا تھا، جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔